نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فیقولوا ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ جو اشرکوا سب نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا نہ ہم شریک بناتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء کوئی چیز، کذالک اسی طرح، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ واقعوا ان سب نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب۔ قل کہہ دیجئے، حل عندکم کیا تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، فتخرجوہ تو تم سب نکالو اسے، لنا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاء چاہا، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، خشیت الہی، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اشرکو مشرک، شرک اور شریک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شیء شے، اشیاء اشیاء ضرورت، قبلہم قبل از نبوت، قبل از وقت، حتی الامکان، حتی الوسعت اور حتیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذاقو ذائقہ، ذوق کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ عند طلب، عند اللہ ماجور۔ فتخرجوہ خارج، خروج، مخرج اور امور خارجہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، غیر اللہ کو معبود بنایا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے۔ وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شریک کرتے، یہ تو اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جب کسی دوسرے پہ الزام تراشی کرنی ہو، اپنی گناہ کو، اپنی غلطی کو، اپنے قصور کو چھپانا ہو تو انسان ایسے ہی کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم شریک بناتے، نہ ہی ہمارے باپ دادا بناتے، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ یعنی جس طرح سے ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ساختہ ہی چیزوں کو، کچھ کو اپنے پہ حرام کر لیا، کھانے کی چیزوں کو، اور اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں اور معبود بنانے کے معاملات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے، نہ ہمارے باپ دادا بناتے، نہ ہی ہم کسی کو حرام کرتے کوئی چیز۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، انبیاء کو، اس کی کتابوں کو جھٹلایا۔ یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب، یعنی پہلی امتوں کی، پہلی قوموں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجیے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کے بنا پہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے، اللہ چاہتا تو ہم جھٹلاتے نہ، اللہ چاہتا تو ہم حرام نہ کرتے۔ تو آگے ان سے سوال کیا گیا کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے سامنے، یعنی اگر کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے اسے لے کے آؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم کس چیز کو فالو کر رہے ہو۔ ان تتبعون نہیں تم سب پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِن أَنْتُمْ اور نہیں تم، الا تخرصون مگر تم سب اٹکل دوڑاتے ہو۔ یعنی تم سب جو پیروی کر رہے ہو، جو فالو کر رہے ہو، وہ ایک ظن کو، ایک گمان کو، ایک خیال کی پیروی کر رہے ہو، خود ساختہ بنایا ہوا ہے، اور نہیں تم مگر اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی کہ تم اٹکل پچو کھیل رہے ہو، دوسروں کے سروں پہ الزام ترازی کر رہے ہو۔ اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا، اللہ چاہتا تو ایسے ہو جاتا، اللہ نہیں چاہا تو ہم نے یہ نہیں چاہا۔ تو تم سب یہ جو کر رہے ہو نا،
وہ خود ساختہ کام کر رہے ہو، گمان کی پیروی کر رہے ہو، اور تم سب اٹکل دوڑا رہے ہو، یعنی ایک تخیلاتی سے سارے کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ایشل